کہ ایک گاؤں میں کوئی لڑکا اسی گاؤں کی کسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا. 2-4 دن کے بعد پکڑ گئے, گاؤں واپس آئے. اب لڑکی کا باپ روتا ہے, میری لڑکی تو عزت لٹ گئی, برباد ہو گیا, منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے. اب زور ڈالا جاتا ہے گاؤں کی طرف سے کہ تو لے کے بھاگا تھا, چل اب شادی کرو اس کے ساتھ. یہ گاؤں کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے شادی کرو اس کے ساتھ, اور وہ لڑکا تیار نہیں ہے شادی کرنے کے لیے. وہ لڑکا کہہ رہا بھائی شادی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی. اب یہ لڑکی کا باپ کہہ رہا ہے یہ لڑکا لے کے بھاگ گیا میری لڑکی کو, اب میری لڑکی تو بدنام ہو گئی, کچھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو لیکن بدنام تو ہم ہو گئے, کون میری لڑکی سے شادی کرے گا؟ لڑکے کا باپ یہ کہہ رہا بھائی دونوں باتیں کرتے تھے, موبائل پہ لگے رہتے تھے رات رات بھر, ہم کیا کریں؟ لڑکا کہہ رہا ہم شادی کیوں کریں, شادی کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے اس سے ہماری. ٹھیک ہے ہم بھگا کے لے گئے تو تمہارے گھر تھوڑی گھس کے لے گئے تھے, ہم فون پہ بات ہوئی فلاں جگہ تم آ جاؤ, ہم بھی فلاں جگہ چل رہے ہیں, موٹر سائیکل لے کے آ جائیں گے, ہم وہاں موجود تھے, یہ آ گئی ہم لے کے بھاگ گئے. اب گاؤں میں جو سرپنچ ہوتے ہیں, مکھیا لوگ, سنو, اگر یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے تو سن لیں اس گاؤں کا مکھیا اور سردار, قیامت کے دن تمہیں بھی گواہی دینا پڑے گی اور اللہ کے سامنے تمہیں بھی جواب دینا پڑے گا. اب کیا ہوتا ہے, اچھا ٹھیک ہے تو شادی نہیں کرے گا, نہیں, اب اس لڑکی کا تو عزت خراب ہو گئی, ہاں تو کیا ہوا, چل 5 لاکھ روپے جرمانہ دے گا لڑکا والا لڑکی کو. ابے تیرے باپ کا فیصلہ ہے؟ گاؤں کے مکھیا سردار یا سرپنچ یا پنچایت میں جو لوگ بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ سب رونگ ہے, قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں. دنیا میں 5 لاکھ 4 لاکھ روپے دلوا سکتے ہو لیکن قیامت کے دن اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہو اس فیصلے سے. سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ لڑکا بھاگا تو لڑکی بھی تو بھاگی, پھر جرمانہ صرف لڑکے پر کیوں عائد ہو رہا ہے, اور لڑکے کا پیسہ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے آپ لڑکی کو اور اس کے باپ کو دلا دیتے ہیں؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ. زنا کرنے کی, بدکاری کی شروعات لڑکے کی طرف سے پہلے نہیں, لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتی ہے. بھاگنے اور بھگانے کی شروعات لڑکے کی طرف سے نہیں, لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتی ہے. یہ سوئی ہے, یہ دھاگا ہے, جرجی صاحب سوئی میں دھاگا ڈال رہے ہیں لیکن سوئی کو ہم ایسے ہٹا دیتے ہیں, دھاگا جا ہی نہیں سکتا ہے. جب سوئی اپنی جگہ پر کھڑی ہے, ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے, تب دھاگا اس سوئی کے اندر چلا جائے گا. یہ صاف صریح دلیل ہے, اگر لڑکی اپنے آپ کو بچائے تو لڑکا کبھی اس کے ساتھ زنا کر ہی نہیں سکتا. مولوی جرجیز کی بات انڈین قانون کے خلاف ہے لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے. زنا کی شروعات اگر لڑکی بھاگنے کے لیے تیاری نہ ہو تو لڑکا بھگا ہی نہیں سکتا ہے, لڑکی بھاگتی نہیں. سوال ہے صاحب میرا لڑکا, تمہارا لڑکا میری لڑکی بھگا کے لے گیا, تو 18 سال تک پالتا رہا, پھر تو اپنی الماری بھی نہیں بچا سکا, وہ پیسہ بھی لے کے بھاگ گئی اور سونا بھی لے کے چلی گئی, زیور بھی لے کے چلی گئی. جب تو اپنی لڑکی پر اتنا کنٹرول نہیں کر سکا تو جرمانہ لڑکے والوں پر لگاتے ہیں, اور یہ فیصلہ پنچایت کرتی ہے, گاؤں کی سرپنچ کرتا ہے, مکھیا کرتا ہے, سردار کرتا ہے, یہ فیصلہ جو قرآن و حدیث کے خلاف. شادی ہو سکتی ہے یا نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ الگ جانے دیجئے. سوال یہ ہے کیا جرمانہ لڑکے کے اوپر عائد ہوگا جبکہ بھاگنے میں دونوں نے برابر کی بھاگیداری لی ہے؟ کوئی لڑکا زبردستی گھر میں گھس کر لے کر تو نہیں گیا تھا, آپ کی لڑکی بھی گھر سے نکلی, لڑکا بھی نکلا, دونوں نکلے, 1 ہفتہ غائب رہے, پھر آئے.
وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لہذا جرمانہ عائد ہونا چاہیے تو دونوں پر ہونا چاہیے, کوڑے پڑنا چاہیے تو دونوں پہ پڑنا چاہیے, سنسار ہونا چاہیے تو دونوں کو ہونا چاہیے, اگر سزا ملنی چاہیے تو دونوں کو برابر برابر ملنی چاہیے. آپ یہاں لڑکے پر 5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کا جرمانہ لگا کر آپ سزا نہیں دے رہے ہیں, بلکہ لڑکے سے لڑکی کو ایوارڈ دلوا رہے ہیں, انعام دلوا رہے ہیں. اب گاؤں کی اور دوسری لڑکیوں کو یہ اتساہن مل رہا ہے کہ ہم بھاگ رہے ہیں, اگر شادی ہوگی تب بھی ٹھیک, اور نہیں ہوگی تو 5 لاکھ روپیہ ہمیں ویسے بھی مل جائے گا. اس 5 لاکھ روپے میں تو ہم دوسری شادی بھی کسی اور سے اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں. سن لو, اس جرمانے پر جن لڑکیوں کے حوصلے بڑھتے ہیں ان کا گناہ بھی ان پنچایتوں کے سر پہ رکھا جائے گا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو, فیصلہ نہ کرو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اعدلوا هو اقرب للتقوى, ہر حال میں انصاف کرنا, ہر حال میں سچی بات کہنا, چاہے وہ کسی کے بھی خلاف ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زرہ کیا ہوتی ہے آپ کو بتاؤں. زرہ ہوتی ہے, جنگ میں جب لڑا جاتا تھا تو ایک لوہے کی قمیص کی طرح یا کرتے کی طرح ایک وہ ہوتا تھا, وہ اپنے گلے میں ڈال لیا جاتا تھا تاکہ دشمن کا تیر سینے میں نہ لگے, اس لوہے پر لگ جائے. تیر آئے, کھنجر آئے, تلوار آئے تو وہ لوہے پر لگے, تو اس کو بولتے تھے زرہ. تو جنگ میں جاتے تھے تو زرہ پہن لیتے تھے صحابہ. حضرت علی کی بھی ایک زرہ تھی جو گھر کے باہر رکھی ہوئی تھی. حضرت علی اندر چلے گئے, زرہ باہر رکھی رہی, جب گھر سے باہر آئے تو زرہ غائب ہو گئی. پانی ہے, ٹھیک ہے, چلو آج پی لیتا ہوں. وہ زرہ غائب ہو جاتی ہے. اور سنیے, 6 مہینے کے بعد وہ زرہ ایک یہودی کے پاس نظر آتی ہے. آہا, سنتے رہیے میرے بھائیوں, بڑا زبردست مسئلہ. کس کے پاس؟ ایک یہودی کے پاس نظر آتی ہے وہ زرہ. حضرت علی نے اس یہودی سے کہا, یہ زرہ میری ہے. اور حضرت علی کون ہے؟ امیر المومنین. امیر المومنین سمجھ رہے ہو نا, اس کو سمجھانے کے لیے بول دوں, چیف منسٹر. امیر المومنین ہے, پورے علاقے کے ذمہ دار ہیں. یہودی سے کہتے ہیں, یہودی یہ زرہ تو میری ہے, تیرے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا, اچھا نیت خراب کر رہے ہو میری زرہ پر, یہ تو میرے پاس بہت دنوں سے ہے. حضرت علی نے کہا, تم پنگا لے رہے ہو, تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ زرہ میری ہے. اس یہودی نے کہا, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. لیجیے, کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت علی سے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ زرہ آپ کی نہیں میری ہے. حضرت علی نے کہا, میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کروں گا عدالت میں. اس یہودی نے کہا, کر دو مقدمہ, دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. حضرت علی نے مقدمہ دائر کر دیا. کہاں؟ کورٹ میں, عدالت میں. اور جج کون ہے؟ قاضی شریح. اور یہ جج کس نے بنایا؟ حضرت علی نے. جج کس کا؟ علی نے بنایا. لیکن جج بنا ضرور رہے حضرت علی, لیکن جج نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے جج بنایا کس نے. جج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے عدل اور انصاف کو قائم رکھنا ہے. قرآن کی اس آیت کے پیش نظر کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کبھی کسی قوم کی دشمنی تمہیں غلط فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کر دے. صحیح فیصلہ کرنا, چاہے وہ کسی کے خلاف.